جنگلی بندر، مداری کا بندر، چڑیا گھر کا بندر. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد بتا دوں گا کہ یہ جنگلی ہے یا چڑیا گھر کا. آپ نے ابھی تک عمران خان کی رہائی کی تاریخ نہیں دی کہ خان صاحب اس حصے میں دوبارہ برسر اقتدار آ رہے ہیں. ابھی خان صاحب کے ساتھ ایک اور شخص ہیں آج کل بڑا، فیض حمید. بہت کچھ انہیں بتا دیا گیا. وفاداری ہے ان کے ہاتھ میں. بالکل ڈسکس نہیں کرنا ہے، اس لیے اپنا انڈر ٹرائل ہے. اس میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہے. کتنی شادیاں ہوں گی، کب ہوگی کہ ہاتھ کی لکیر جو ہے خوبصورت میرج لائن ہے. یہاں میرج لائن پائی جاتی ہے. میں نے آج تک زندگی میں کسی خوبصورت عورت کے ہاتھ پر لفظ استعمال کر رہا ہوں اچھی میرج لائن نہیں دیکھی. بالکل میں ایسے نے ان کو بازار میں یا بازار حسن میں رلتے ہوئے دیکھا. کہ انسان کی موت کا جو وقت متعین ہے آپ اس کے اسباب جان سکتے ہیں. اچھا، اس پر میرے ایکسپیریمنٹ چل رہے ہیں، میں ابھی شاہدے پہ کام کر رہا ہوں. السلام علیکم. جی این این اسٹوڈیوز کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمر بشیر. ناظرین، الہامی علم سے ہٹ کر اگر ان چند اولڈسٹ علوم کی بات کی جائے تو ان میں سے دست شناسی ایک ایسا علم ہے جو ابھی تک موجود ہے اور دنیا کے سب سے پرانے ترین علوم میں سے ہے. اتنا پرانا ہے کہ اس کی بات کی جائے تو شہنشاہ روم نے اس علم کو خود حاصل کیا اور ان کے دربار میں ایک دفعہ ایک ایلچی آیا اور اس نے کہا کہ جی میں فلاں سلطنت کا ایلچی ہوں اور مجھے میرے بادشاہ نے آپ کی سلطنت میں مقرر کیا. تو چونکہ رومی بادشاہ رومت الکبریٰ کا جو بادشاہ تھا اس کو اس علم پہ بڑی دسترس تھی، تو کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اس ایلچی کو کہا کہ میرے قریب آئیے اور بیٹھیے، میں آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. اور کچھ دیر ان کے ہاتھ کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے داروغہ کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے. تو دربار میں بیٹھے ہوئے سب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں کہا بادشاہ نے. تو جب داروغہ کو گرفتار کیا گیا اور کچھ روز تک اپنے ایلچی بھیج کر ان ریاستوں سے معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ کسی ریاست کی طرف سے نہیں آیا، وہ ایک بہروپیہ ہے. اور بادشاہ نے یہ بات ان کا ہاتھ دیکھ کر معلوم کر لی. آخر وقت گزرا، چلتے چلتے یہاں پہ آ کے پہنچا کہ پاکستان میں ایک شخص، انہوں نے ایک پیشگوئی کر دی اور کچھ عرصے بعد وہ پیشگوئی غلط ثابت ہو گئی. انہوں نے میڈیا سے دوری اختیار کی اور اپنے کام پر دوبارہ سے نگاہ ڈالی اور ایک لمبے عرصے تک خاموش رہنے کے بعد ایک نئی کتاب لکھ ڈالی اور وہ آج پائنیئر آف نیو لاز آف پالمسٹری کہلاتے ہیں اور میرے ساتھ اس نشست میں بھی موجود ہیں. ناظرین، ان کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ 2018 سے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے تب سے اب تک وہ ایک بیانیہ لے کر چل رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2025 تک ایک ایسا معاشرہ تخلیق پا چکا ہوگا جس میں نہ تو کوئی قبائلی سسٹم ہوگا، غیر لسانی ہوگا، ایک مخلوط معاشرہ ہوگا، اور سب سے بڑی اور انٹرسٹنگ بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شخص مذہب سے دور نہیں ہوگا، مذہبی معاشرہ بھی ہوگا. یہ کیسے ہے؟ مخلوط معاشرہ بھی ہوگا، مذہبی بھی ہوگا. اس پہ ان سے بات کرنی ہے اور ان سے یہ بھی پوچھنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا ساتھ میں کہ مہنگائی بہت بڑھے گی اور مہنگائی بڑھنے کے بعد کیا ڈیوسٹیشن ہوگی اس دنیا میں، یہ بھی ان سے پوچھنا ہے. تو میرے ساتھ آج کی اس پوڈ کاسٹ نشست میں خصوصی طور پہ میرے ساتھ موجود ہیں صادق ملک، پائنیئر آف دا نیو لاز آف کیمسٹری. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ سر میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے. الحمدللہ. آفٹر اے لانگ ٹائم سر، یہ جی این این کے پوڈ کاسٹ کی سیریز میں آپ کی واپسی ہوئی ہے. تو چونکہ ایشوز ایسے تھے تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ایک نشست ہو، اور یہ آج کی نشست بڑی بھرپور ہونے والی ہے. میں نے اس کو 3-4 ٹاپکس میں اور ڈویژنز کی ہیں ان کی. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے کچھ تھوڑی سی بات پامسٹری سے شروع کی جائے اور آپ کی ذات سے شروع کی جائے. مجھے آپ کا انٹرو بہت اچھا لگا سر. ویری کائنڈ آف یو. میں نے آپ سے انسپائر ہو کے سر یہ ڈیزائن اس کیا. ایلچی کے ہاتھ پر اچھے والا انگوٹھا نہیں تھا. دنیا میں کوئی بھی معتبر انسان جو ہے اس وقت تک بہت زیادہ معتبر نہیں بنتا جس وقت تک اس کے ہاتھ پر اچھا انگوٹھا نہ ہو. اچھا. ڈارون کی تھیوری کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ وہ سب کی سب بالکل ایک ردی کا ٹکڑا ہے. کیوں؟ میں نے 7 سال بندر پہ کام کیا. اچھا. اور اس بات کو دریافت کرتا رہا کہ دم غائب ہونے کے بعد بندہ بنا تو بندر اور بندے میں فرق کیا ہے. اچھا. جنگلی بندر، مداری کا بندر،
چڑیا گھر کا بندر آج بھی لے آئیں تو میں ان کے ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد بتا دوں گا کہ یہ جنگلی ہے یا چڑیا گھر کا. کیوں؟ اچھا. اس کے ہاتھ پر بھی دل، دماغ اور اسی طرح مقدر کی لکیر اور شہرت کی لکیریں ساری پائی جاتی ہیں جو انسان کے ہاتھ پر پائی جاتی ہیں. 7 سال کے بعد اچانک میں سویا ہوا تھا تو یوں کر کے جس طرح سے ایک چیز اترتی ہے، خیال آیا کہ یار بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر 5 انگلیاں ہیں، 4 انگلیاں، 5واں انگوٹھا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو تحقیق ہو چکی وہ یہ ہے کہ اس طرح سے جب یوں کر کے ہم انگوٹھے کو کرتے ہیں تو اس سے گرفت کا نظام پیدا ہوتا ہے. جو گرفت کا نظام پیدا ہوتا ہے تو اس سے یہ پوری کائنات تخلیق ہو رہی ہے. مطلب ہم اینٹ پکڑتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں تو یہ انگوٹھا مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے بغیر نہیں ہے. اس کے بغیر کچھ بھی دنیا کی تخلیق نہیں ہو سکتی. سوچا جا سکتا ہے تو بندر کے ہاتھ پر یہ 5ویں انگلی ہے، وہ ان 4 انگلیوں کو فیس نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کے اندر سوچنے، سمجھنے، کھانے پینے کی صلاحیت تو موجود ہے لیکن کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. واللہ علم بالصواب. اس لیے وہ جو ایلچی کو بادشاہ سلامت نے پکڑا تو ان کے ہاتھ پر وہ شاندار قسم کا انگوٹھا جو کسی بھی بڑے نصب العین کے لیے چاہیے موجود نہیں تھا تو انہوں نے پکڑ لیا ہوگا. واللہ علم بالصواب. سر آپ نے یہ ابھی انگوٹھے کی بات کی اور ساتھ میں 4 انگلیوں کا ذکر آ گیا، تو یہ جو ہاتھ ہے ابھی تقریباً 1 جتنے بھی کہہ لیں 7 ارب کہہ لیں، 7 ارب انسان اس دنیا میں بس رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنے تھے، ابھی تک وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکے. تو یہ ہاتھ انسان کا فرام دا ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک اس کا سر وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ دائیں ہاتھ میں ہوگا اعمال نامہ اور اس شخص کا بائیں ہاتھ میں ہوگا. تو یہ ہاتھ کی اتنی ویلیو ہے کہ حضرت انسان کی تاریخ میں یہ ہاتھ ہی ہے جو اس کی ہسٹری کو ٹریک کر کے لے کے آگے آ رہا ہے. سر یہ ہاتھ کیا کچھ بتا دیتا ہے انسان؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ ہاتھ کو پڑھنے کے لیے آپ جس طرح سے اس کے ریشوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے علامات پر چلے جائیں گے تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی پوری دنیا اس طرح سے کھلتی چلی جائے گی جس طرح سے آپ اس کے سامنے بالکل اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر حضرت مولانا مودودی صاحب نے فرمایا اپنا ہاتھ دکھانے کے بعد کہ کسی پامسٹ کو ہاتھ دکھانا، اچھے پامسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ یہاں یاد رہے. اچھا. اپنے آپ کو انیا کر دینے کے مترادف ہے. واللہ علم بالصواب. اچھا، تو سر یہ اگر ہم ہاتھ کو سیگریگیٹ کریں پامسٹری کے لحاظ سے تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس ہاتھ میں فنگرز ہوگی، پام ہوگی، یہ تھمب ہو گیا اور یہ لائنز ہوگی، اور ساتھ میں یہ جو رسٹ ہے اس کے اوپر بھی کچھ حصہ ہے. اس طرح سے ہے کہ ہم ہاتھوں کو بالکل بڑے اچھے طریقے سے تقسیم کر لیتے ہیں، عام آدمی کو بھی پتہ چل جائے. نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں ہاتھوں کو 7 طرح سے تقسیم کیا گیا ہے. مثال کے طور پر جب ہم ہاتھ دیکھتے ہیں تو ہاتھ دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہاتھ کی ساخت کیا ہے. چونکہ میں اپنا جو بیانیہ لے کر چل رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک قبائل کا دور تھا، جی بالکل ایسے، جس میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ لکھنے سے پہلے جو ہاتھ پڑھے جاتے تھے وہ قبائل کے حوالے سے اور مختلف طریقہ کار کے تحت پڑھے جاتے تھے. اب نہیں، اب جو ہاتھ پڑھے جائیں گے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ کے حوالے سے وہ لوئر مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے وی آئی پی اور اسٹار لائف. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک بات یاد رہے، جب ہم ہاتھوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں اس سے بہت ساری 1000 قسم کی لنک کردہ چیزوں کو روز روشن کی عیاں دکھائی دیتی ہیں جو پڑھ لیتے ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد ہاتھ پر 7 بڑی اور مختلف چھوٹی بڑی لکیریں پائی جاتی ہیں جس پر آج سے 300 سال پہلے جناب حضرت کیرو نے اس پر کام کیا، جس کا میں فالور ہوں. میں کیرو کا بہت زبردست فالور ہوں. انہوں نے لکیروں پر کام کیا اور جب
مجھے بہت سارے سوالوں کا جواب نہ ملا تو پھر میں نے دوبارہ میری ایک پیش گوئی غلط ہونے کے بعد اس پر کام شروع کیا، اور میں 5 سال بیٹھا رہا اور اس سے پہلے بھی کام تھوڑا بہت کر رہا تھا۔ تو پھر میں نے نیو لاز بنائے جس میں 32 راجا یوگ، 101 غیر معمولی علامات، اور پھر اس کے بعد 101 غیر معمولی علامات کے بعد 7 قسم کی انرجی جس میں 5 پازیٹیو اور 2 نیگیٹو، اور اس کے بعد ایک ایسے خط جن پر میں ابھی تک کام نہیں کر سکا، ان کو نمائشی خط کا نام دے کر رکھ دیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں ان پر کام کر رہا ہوں، اور باقی اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں اس پر کام کریں گے، واللہ علم بالصواب۔ اور یہاں ایک بات یاد رہے کہ جب میں بیانیے کی اپنے کی بات کر رہا ہوں تو بیانیہ میرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ جو اس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ غیر لسانی اور غیر قبائلی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھوں کی ساخت کا نیا نظام دریافت کیا۔ 2025 تک مخلوط معاشرہ اپنی تکمیل کو پہنچنے جا رہا ہے، جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا، واللہ علم بالصواب۔ سر یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ مخلوط بھی ہوگا اور مذہبی بھی ہوگا، یہ آپ پاکستانی سوسائٹی اس ریجن کی بات کر رہے ہیں، انڈو پاک کانٹیننٹ والے ریجن کی، ایشیا کی، یا اکراس دا گلوب جو سوسائٹیز اور معاشرے بس رہے ہیں ان سب کو کلیکٹیولی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاشرہ چینج ہونے کا؟ اچھا، مخلوط معاشرے بنیادی طور پر غیر مذہبی نہیں ہوتے۔ آپ کا یہ یہاں تھوڑا سا سسٹم جو ہے دماغ میں چل رہا کہ جب مخلوط معاشروں کی بات کرتے ہیں تو وہ غیر مذہبی ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ مخلوط معاشرے بنیادی طور پر ایک ایسا مجمع ہے جس میں تمام ایک تسبیح میں پروئے جاتے ہیں اور ان کو ان کا حق دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ کرسچین کو اس کی عبادت کا حق دیا جائے، مثال کے طور پر کسی کا حق نہ کھایا جائے، مثال کے طور پر بے ایمانی کی شرح کم سے کم ہوتی چلی جائے۔ اسی طرح سے جو 2025 تک، میں جو کہتا ہوں 2025 تک مہنگائی عروج پہ جائے گی تو اس میں مڈل کلاس جو ہے ساری ختم ہو جائے گی، اور لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ایک لیبر کلاس کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گی، جو 80% مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے، واللہ علم بالصواب۔ وہ سارے جو ہے وہ لوور مڈل کلاس میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے۔ لوئر مڈل کلاس تھوڑی سی اوپر آ جائے گی۔ گھر میں جو آپ کے کام کرتی تھی نا 4 گھروں کا، جی، وہ پہلے 2,000 روپیہ 4,000 روپیہ مہینے کا لیتی تھی، پھر اس نے 2 پورشن میں کام کیا کہ صفائی علیحدہ کروں گی، کپڑے علیحدہ دھوؤں گی، پھر اس نے اس کو 3 میں کر لیا، پھر 4 میں کر لیا۔ اب اس طرح سے ہے کہ وہ لوئر مڈل کلاس جو ہے وہ اپنی مزدوری اس طرح سے غیر محسوس طریقے سے بڑھا کے تھوڑے سے اوپر آ جائیں گے، اور اوپر والے جو مڈل کلاس ہے جس کی وجہ سے پورا گند مچا ہوا ہے کہ اوپر والے کو فائدہ دیتے ہیں نیچے والے کو مار دیتے ہیں، یہ اب خود ختم ہونے جا رہے ہیں، اور اوپر سے اپر مڈل کلاس جو ہے وہ بھی نیچے آ جائے گی، اور یہ تینوں کلاسیں مل کر ایک لیبر کلاس کی صورت اختیار کر جائیں گی، واللہ عالم بالصواب۔ اب آتے ہیں ایلیٹ کلاس کی طرف۔ ایلیٹ کلاس میں کچھ لوگ گر کے نیچے آ جائیں گے جو ایڈمنسٹریشن کلاس میں آ جائیں گے، اچھا، اور ایلیٹ کلاس تھوڑی سی رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پہلے سوال کے کہ کیا مخلوط معاشرہ پوری دنیا میں یا اس خطے کی بات کر رہا ہوں، تو دنیاؤں میں بے شمار مخلوط معاشرے آباد ہیں۔ بالکل ہے۔ مخلوط معاشرے غیر مذہبی نہیں ہوتے، پھر سے دوبارہ بات کر رہا ہوں، واللہ علم بالصواب۔ اور یہ غیر مذہبی بات بار بار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ مخلوط معاشرے غیر مذہبی ہوتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، واللہ علم بالصواب۔ صحیح ہے سر۔ سر ابھی آپ نے ذکر کیا جو کتاب کا، تو میں ابھی یہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس پہ بھی آنا، لیکن اس سے پہلے آپ کی کتاب کی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کچھ اس طرح کی کتاب ابھی تک نہیں دیکھی جس میں نیو لاز آف پالمسٹری جس طرح آپ نے انٹروڈیوس کروائی کہ 32 یوگ راج، 101 نشانیاں، یہ پہلے پاکستان میں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ میں بھی شاید کسی نے اس کے اوپر اس طرح کام نہیں کیا۔ آپ نے یہ سر کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان میں ایک بندہ بیٹھ کے کر رہا ہے اور پوری دنیا میں اس کو پذیرائی بھی ملی اور دیکھا بھی جا رہا ہے اور اس کو پڑھا بھی جا رہا ہے، تو کتنی چینجنگ آئی ہے سر پرانے نالج میں اس کے آنے کے بعد؟ الحمدللہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ نے یوں کر کے ہاتھ دیکھا، ہاتھ اپر مڈل کلاس کا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ طے کر لیا
کہ اس کی طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اپر مڈل کلاس. اپر مڈل کلاس کی ہوگی. اب اپ اینڈ ڈاؤن بھی آتے ہیں، تھوڑی سی خوشحالی بھی آتی ہے، کبھی بندہ ادھار دیتا ہے، کبھی ادھار لیتا ہے. اس کو ہم جاننے کے لیے مقدر کی لکیر پر رجوع کریں گے. مقدر کی لکیر جہاں اچھی ہوگی وہ اچھی مڈل کلاس والا دور چل رہا ہوگا، جہاں بری ہوگی وہاں بری مڈل کلاس والا دور چل رہا ہوگا، لیکن وہ رہے گا مڈل کلاس میں. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی شخص اس کے ہاتھ کی ساخت وی آئی پی ہے، صحیح ہے. مقروض ہوا، بینک کرپٹ ہو گیا، تو وہ کبھی کسی محلے میں جا کر اپنی رہائش نہیں رکھے گا. چونکہ اس کے ہاتھ کی ساخت وی آئی پی ہے تو وہ 10 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے پہ گھر کرائے پہ رہ کر رہ رہا ہوگا. 50 لاکھ کا گھر رہ کر 3 مرلے کا نہیں رہے گا. کیوں؟ طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش اس کی قسمت میں لکھا گیا کہ وہ قرض دے یا قرض لے وہ اسی میں گزارے گا جس قسم کی اس کی ہاتھ کی ساخت ہے. اسی طرح سے بے شمار سوالوں کے جواب آ گئے. وی آئی پی یوں کر کے پاسپورٹ بھیجے گا، دنیا بھر کے ویزے لگ کر آ جائیں گے. ایڈمنسٹریٹر کلاس پاسپورٹ بھیجے گا، تھوڑا بہت کسی ایک آدھے ملک کا چھوٹا موٹا پرابلم ہوگا، ویزے لگ کے آ جائیں گے. اپر مڈل کلاس کے ویزے نہیں لگ کے آئیں گے، مڈل کلاس کے ویزے نہیں لگ کے آئیں گے، لوئر مڈل کلاس کے ویزے نہیں لگ کے آئیں گے. اس کے لیے باقاعدہ اسے منصوبہ بندی کرنا پڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے ہاتھوں کی ساخت کا پہلا نظامی دریافت کر لیا تو اس سے 1000 سوالوں کے جواب تو ہاتھوں کی ساخت کے حوالے سے آپ کو ملنا شروع ہو گئے. واللہ اعلم بالصواب. اب آتے ہیں کہ کتاب جو لکھی اس کا جو فیڈ بیک آیا، الحمدللہ میں بحیثیت مسلمان اور پھر اس کے بعد پاکستانی ہونے کے ناطے فخر محسوس کرتا ہوں کہ زبردست فیڈ بیک آیا. اگلی بات، دنیا میں ہر نئی لکھی جانے والی کتاب ہمیشہ اس شخص نے لکھی ہوتی ہے جس پر اس سے پہلے اس پر کام نہیں کیا گیا ہوتا. جس نے ایم بی اے کی بھی پہلی کتاب لکھی تھی اس نے ایم بی اے نہیں کیا. میں نے 300 سال تک اور اس سے ہزاروں سال پہلے جو سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا چلا آیا اور جناب کیرو نے اس کو کتابی شکل دی، وہ لکیروں پر تھا، علامات پر نہیں تھا. علامات ٹوٹل 11 تھی جو کسی بھی طور پر اس کو معنی خیز نہیں طریقے سے پڑھا جا سکتا تھا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو ہاتھ پر نقش و نگار بنے ہیں اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی. تو پھر یہ سارے کام اپنا چھوڑ چھاڑ کر اور ایک پیش کوئی غلط ہونے پر بیٹھ گیا. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی تخلیق جو ہے یہ اس وقت معرض وجود میں آتی ہے جب کوئی انسان کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی چھوٹی سی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے. تو میں نے بھی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے جب کام کیا تو میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا اور یہ میں لاز بنانے میں کامیاب ہوا الحمدللہ. واللہ عالم بالصواب. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہاتھ ایک ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جینیٹکس ہیں، جینز میں چیزیں شامل ہوتی ہیں. جس طرح باپ نے 7 کیٹیگریز کی ہیں ہاتھوں کی، اسی طرح اگر ایک باپ ایلیٹ کلاس میں ہے، اپر کلاس کا بندہ ہے، اور اس کے گھر جو بچہ یا بچی پیدا ہوگی اس کا ہاتھ بھی وہی اسی جینز کی وجہ سے اسی طرح کا ہوگا یا وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے؟ بڑا کمال ہے قدرت کا. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے مالک نے ریت کے ذرے سے لے کر حضرت انسان تک ہر چیز کو انفرادی حوالوں سے ایک ایک وحدانیت کے طور پر پیدا کیا، واحد کے طور پر پیدا نہیں کیا. مثال کے طور پر واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو. احد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو. یہ واحد ہے لیکن یہ بہت ساری چیزوں سے بنی ہے. اس میں پانی بھی ہے، پلاسٹک بھی ہے، بہت کچھ ہے. احد یکتا کو کہتے ہیں جو سب مل گیا ایک جگہ پہ. یکتا، اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں. اچھا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں میرے مالک کے احد ہونے کا ذکر ہے. میرا جو مالک ہے وہ احد ہے، باقی سب واحد ہے. اب جو واحد ہیں
ان واحد میں ہر چیز جو ہے وہ عہد کی پائی جاتی ہے. اگر اس بات کو سمجھ گئے تو ساری دنیا سمجھ میں آ گئی. واہ سر, بڑی زبردست بات کی آپ نے. تو یہ جو ہاتھ ہیں یہ تقریباً مطلب اس میں ڈفرینٹ آ سکتا ہے, ہو سکتا نو ڈفرینٹ. ریت کے ذرے بھی ایک ذرے سے دوسرے ذرے کے مطابق نہیں بنے ہوتے. کتنے پہاڑ ہیں ریت کے. ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ایک درخت جو ہے اس کی ہر ٹہنی کا سائز ایک نہیں ہوگا, ہے, پتے کا اس پر سائز ایک پتے کے سائز نہیں ہوگا, اور ہر پتے کی رگیں ایک جیسی نہیں ہوں گی. تو قدرت نے ہر چیز کو انفرادی طور پر علیحدہ سے ایک یکتا طور پر پیدا کیا. اس کو اور آسان کر لیں, اگر یہ دو ہیں تو اس کا مطلب ہے انسان کی تیار کردہ ہیں. اگر یہ ایک ہے تو اس کا مطلب ہے میرے مالک کی تیار کردہ ہے. مالک اور بندے کی تخلیق میں یہ فرق ہے. جس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ بھی تخلیق کا مالک ہے اور بندے کو بھی تخلیق کی قوت عطا کی گئی, تو وہ قوت میں یہ فرق ہے کہ یہ تین بن جائیں تو بندے نے بنائی ہیں, اگر ایک بن جائے تو یہ مالک نے بنائی ہے. دنیا میں پوری کائنات جتنی ہے سارے کی ساری اپنے آپ میں یکتا ہے, واحد کی صورت میں, احد کی صورت میں یکتا نہیں ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں, یونیورسٹی کالج یونیورسٹیز میں جا کے پھر نوکریوں کی خاطر ہم باہر نکلتے ہیں, مختلف کمپنیز میں جا کے جاب کرتے ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں اپنی زندگی میں, چاہے وہ ریلیجیس سائڈ پہ ہو یا معاشرتی طور پہ ہو. تو کامیاب انسان کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا, کامیاب انسان کا ہاتھ جو ہے نا بنیادی طور پر بائی برتھ ہاتھ ہوتے ہیں. جی بالکل ایسی ہے. اب ہر شخص کی ایک حد تک سکسیس سٹوری ہے. مثال کے طور پر اگر وہ آفیسر کلاس کا ہاتھ ہے تو 16 سے 20 کا ہوگا. اگر وہ 20 تک جاتا ہے تو اس کی بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. بالکل 17 سے 22 والوں کا ہے, اگر وہ 22 کو چھو لیتا ہے اور وہ چیف سیکرٹری بن جاتا ہے تو اس کی سکسیس سٹوری ہے, باقی سارے فیڈرل سیکرٹری بنتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جب ایک ہی لین میں کھڑے ہوئے جو جتنے بھی شخص ہیں جب اپنے عروج کو چھوتے ہیں تو وہ پھر بالکل انڈیپینڈنٹ ایک بڑی زبردست انفرادی اور امتیازی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں, اور یہی سکسیس ہے انسان کی, اور یہ ہر شعبہ ہے زندگی میں سکسیس ہے. باقی اگر کوئی کہے کہ ایک جیسی دوسرے کی سکسیس ہے تو میں نہیں مانتا, لیکن اس سے مختلف ہوگی. جب بھی اتنا سکسیسفل ہوتا ہے ٹھیک ہے, لیکن ہاتھ اس کا مطلب کس طرح, کس نوعیت کا, کس ساتوں ہاتھ میں نے گنوا دیا آپ کو علیحدہ علیحدہ. تو وہ اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو, چاہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے, ایڈمنسٹریٹر پیدا ہوا وہ ایڈمنسٹریشن میں ہی جائے گا, وہ کسی اور جگہ جا کے کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی کامیابی ناکامی جتنی بھی ہے وہ ہو سکتی ہے, وہ میں مقدر کی لکیر سے پڑھوں گا. ضروری ہے کہ اس کے ساتھ مقدر کی مثال کے طور پر میں نے ایک پہلے بھی انٹرویو میں بتایا ہے کہ میں نے اپنے جو یوٹیوب چینل ہے, میں چلا تو نہیں رہا, ویسے ہی پڑا ہوا ہے, لیکن اس پر ایک شیخ صاحب کا ہینڈ پرنٹ ہے جو ملک کے جی سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ کہہ لیں, نئی کنسٹرکشن کمپنی ہے ان کے, اربوں روپے کا کام ہے ان کا. اور اندازہ کریں کہ ان کے پاس فارچونر گاڑی ہے, ان کے ہاتھ کی ساخت وی آئی پی ہے نہیں, ان کے ہاتھ کی ساخت صرف اور صرف اپر مڈل کلاس جیسے لوگوں کی ہے. اچھا, لیکن ان کی مقدر کی لکیر جو ہے یہ جاتی ہے دولت کے گھر میں موٹا سیٹن میں, اور ان کے ہاتھ پر 5 ابھار پائے جاتے ہیں جسے 5 یوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پاس مال و متاع بادشاہوں جتنا ہے, روپیہ بے تحاشا ہے, لیکن زندگی وہ عام آدمی کی طرح گزارتے ہیں. میں نے تو اس میں یہ بھی کہا تھا اب شیخ صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں, کوئی رنگین مزاج اس طرح کا ہو تو آج بھی وہ 32 لاکھ روپے کا ڈالا لگا کر پیتا ہوتا ہے, تو یہ 2000 کا ٹھڑا پیتے ہیں. اچھا, آپ ملک صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو انسان کا نصیب جس طرح خوبصورت ہوتا ہے, کیا ضروری ہے کہ ہاتھ بھی اتنا ہی خوبصورت ہو تو نصیب خوبصورت ہوگا؟ خوبصورت ہاتھ وی آئی پی کے ہوتے ہیں. اچھا, ہاتھوں کی ساخت جو ہے یہ بنیادی طور پر ہاتھ ملانے کے بعد بینم لکھتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے دماغ کیسا ہے جو کام کر رہا ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ بینم نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ 4 ابھار کہا کہ اگر زبردست ہو تو میٹیریلسٹک ہوتا ہے, یہ انگلیاں بھاری بھرکم ہوں تو دانشور ہوتا ہے, اور یہ والا حصہ جو ہے اگر زیادہ بھاری بھرکم ہو
تو وہ ابتدائی ساخت کا ہوتا ہے. میں نے بے شمار وہ سوسائٹیز کے مالک اور ایک بہت بڑا نام ہے جو ایک ملک کے بہت بڑے عہدے کے امیدوار تھے جن کی وجہ سے بہت بڑا جھگڑا بھی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوا. اچھا. جب ان کا ہاتھ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ ہاتھ ان کا عامیانہ سا ورکر کلاس کا ہاتھ تھا, لیکن اگین پھر وہی بات کہ ہاتھ پر راجا یوگ بھی تھا اور مقدر کی لکیر دولت کے گھر میں جاتی تھی. وہ بندہ ارب پتی ہے, لیکن ان کی گفتگو سنے تو آپ کو عامیانہ سی لگے گی. واللہ عالم بالصواب. اچھا اچھا, مجھے ایک اور بات بتائیں سر. یہ جو میں نے آپ کو کافی ساری چیزیں سنی, پوڈ کاسٹ اور آپ کی کچھ رائٹنگس پڑھی. میں جب یہ ریسرچ کر رہا تھا تو اس میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہے, تو کتنی شادیاں ہوں گی اور کب ہوگی. لیکن آپ نے جو اس میں ایک چیز کی مجھے بڑی پسند ہے کہ خوبصورت شادی کی لکیر یا خوبصورت لکیر شادی کے لیے جو ہوتی ہے سر, وہ کیا چیز ہے؟ مطلب وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ کی لکیر جو ہے خوبصورت میرج لائن ہے؟ یس, یہاں میرج لائن پائی جاتی ہے جی جی, لیکن اس کی تعداد کو نہیں گنا جاتا. اچھا. پھر اس کے بعد یہ رائٹ اور لیفٹ کی رائٹ ہینڈ پر رائٹ رہیں ہے, گے, میل اور فیمیل دونوں کے؟ میل اور فیمیل دونوں کے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم ہارٹ لائن کو دیکھتے ہیں. ہارٹ لائن میں دو چیزیں آتی ہیں. خوبصورت لوگوں کے ہاتھ پر ہارٹ لائن جو ہے یہ موٹ آف جوپیٹر سے پیچھے ہوتی ہے. اگر یہ موٹ آف جوپیٹر کے اوپر تھوڑی سی چڑھ جائے تو یہ جنسی کشش کی علامت ہے, لگتے وہ بھی خوبصورت ہے. اچھا, اس بات کو فالو کر لیا. جی سر. اب ان کا کمبینیشن بنا کے دیکھا جاتا ہے کہ جو خوبصورت لوگ ہیں, میں نے آج تک زندگی میں کسی خوبصورت عورت کے ہاتھ پر لفظ استعمال کر رہا ہوں اچھی میرج لائن نہیں دیکھی. بالکل میں ایسے نے ان کو بازار میں یا بازار حسن میں رلتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ خوبصورت عورت اور اس کے ہاتھ کی میرج لائن خوبصورت نہ ہو؟ آج تک مجھے تمنا ہے اس بات کی کہ کہ کوئی میں ملے. کسی ایسی عورت کا ہاتھ دیکھوں. پاکستان کے ایک بہت بڑے سیٹھ ان کے ہاں ایک خاتون کو دیکھا. اچھا. تو جب پانی پیتی ہیں تو رگوں سے پانی نظر آتا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں جب آپ کے ہینڈ پرنٹ لوں تو آپ کے ہاتھ پر اچھی میرج لائن ہو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اچھی میرج لائن دیکھو ہے یا نہیں. میں نے ہینڈ پرنٹ لیے تو بہت مایوسی ہوئی اور ان کے ہاتھ پر اچھی میرج لائن نہیں تھی. چند ایک تھوڑے عرصے کے بعد ان کا میاں اس دنیا سے چلتا بنا اور پھر بے شمار مشکلوں کا, اتنی بڑی امیر ترین خاتون ہونے کے باوجود بھی مسائل کا شکار تھی. کہنے کا مقصد, میں نے آج تک انتہائی خوبصورت عورت کے ہاتھ پر خوش شکل عورتیں بڑا راج کرتی ہیں دیکھا ہے. بدصورتی بازار حسن میں کبھی بکتی نہیں دیکھی میں نے. اچھا سر, یہ اس میں اگر دیکھیں پرابلمز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خوبصورت میرج لائن ہوگی تو پرابلمز نہیں ہوں گی, اگر خوبصورت چہرہ ہے اور خوبصورت میرج لائن نہیں ہے تو وہ پرابلمز کیا ہے؟ جیسے فار انسٹنس آپ نے بتایا کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے گی, مثال کے طور پر ان کی طرز بود و باش, رہائش اور اسباب آسائش کے حوالے سے زندگی بیسٹ نہیں ہوتی. اچھا, کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو اپنے ازدواجی مسائل کا سامنا رہتا ہے. اب اگر ایک خوبصورت عورت وہ بازار حسن میں مجرا کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حسن تو بک رہا ہے, وہ گھر میں بیٹھی تو رانی مہارانی نہیں ہے. اب اگر اس بات کو بہت زیادہ میں لائبریٹ کروں گا تو یہ جو نام نہاد دانشور ہیں وہ بڑی بڑی خواتین کے بارے میں نے نام لے دیا تو ایک پنگا کھڑا کر دیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کہا. اس لیے میں بڑی گول مٹول کر کے بات کر رہا ہوں کہ میں نے بازار حسن میں بہت کچھ دیکھا ہے ماسوائے بدصورتی کے. اچھا, ابھی جب آپ بات کر رہے ہیں نا تو آپ نے ایسے ہاتھ کیا تو مجھے یوں لگا کہ آپ کے ہاتھ کی جو قلب کی لکیر ہے اور دماغ کی لکیر ہے وہ کہیں ایک جگہ پہ جا کے انٹرسیکٹ کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں. تو میں نے زندگی میں 3-4 لوگوں کے ایسے ہاتھ دیکھے, چونکہ یونیورسٹی میں مجھے بھی شوق تھا تو میں کتاب لے آیا پڑھنے کے لیے. تو سر ان کے ہاتھ کی لکیریں میں نے دیکھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے کراس کر رہی تھی, اور میں نے ان لوگوں کو اپنی زندگی میں انتہائی کامیاب دیکھا
انتہائی عروج پہ دیکھا اور ان کی پاپولیرٹی ایک عام آدمی کی نسبت مثبت طور پہ معاشرے میں جانی جاتی ہے. سر یہ کیا ہوتا ہے ان دونوں لائنوں کا مل جانا آپس میں؟ اچھا، جب آپ کرتے ہیں نا اس بات کی لکیر، اس لکیر کو کہتے ہیں کہ اگر یہ موٹف جوپیٹر پر آ جائے کسی بھی ہاتھ پر تو یہ جنسی کشش کی علامت. اچھا، خواہ وہ امیر کے گھر میں پیدا ہوا یا غریب کے، صحیح ہے، خواہ وہ عامیانہ زندگی گزار رہا ہے یا وی آئی پی ہے. صحیح ہے. اگر یہ برین لائن جو ہے ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے تو یہ 110-15 آئی کیو لیول سے زیادہ ہو جائے. اچھا، لائک ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ پر ہے، یہ برین لائن ایکسٹرا آرڈنری تھی صحیح ہے. تو 125 آئی کیو لیول تھا، تو ایسے لوگ 125 سے اوپر جا کے اب نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، دنیا میں غیر معمولی تخلیق جتنی بھی ہے وہ نارمل لوگوں کی نہیں ہے، اب نارمل لوگوں کی ہے. والعالم بالصواب. اچھا، یہ آپ نے بڑی ویسے بات بتائی ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لکیریں ہیں، ہم ایک تو آپ نے ذکر بھی کیا تھا اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں اور ایک نشست میں کہ انسان کی موت کا جو وقت متعین ہے آپ اس کے اسباب جان سکتے ہیں، اس کا وقت نہیں دریافت کر سکتے. تو آپ نے یہ جو بک لکھی نیو لاز آف کیمسٹری اور اس میں نشانیاں دی، کسی جگہ پہ بھی ہم کسی طرح سے یہ ڈیکوڈ نہیں کر سکتے کہ کیا اس کی موت کا سال یہ ہوگا، یہ پہر ہو سکتا ہے؟ طریقہ تو ہمیں پتہ چل گیا، اسباب پتہ چل گیا. اچھا، اس پر میرے ایکسپیریمنٹ چل رہے ہیں. اچھا، اس کا میں نے ایک سمپل سا جواب دیا ہے کہ یہ مفروضے سے مشاہدے کی منزل پر ہے، میں مشاہدے پہ کام کر رہا ہوں. صحیح ہے. اگر میری زندگی میں میں ان خطوط پر جو جن کا میری زندگی میں وہ خطوط جن پر میں کام نہیں کر سکا، اگر ان پر کام کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ سائنس کا درجہ حاصل کر لے. جی بالکل، آپ نے یہ بات کی تھی. تو جب یہ سائنس کا درجہ حاصل کر لے گی تو پھر 2+2 4 ہو جائے گا، 2+2 3 اور 5 نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ علامات جن پر میں تھوڑا سا کام کر چکا ہوں کہ وجہ موت کے علاوہ یہ ان ہاتھوں پر میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں اس وقت اس حالات میں مر جاتے ہیں، وہ میں نے ابھی ڈسکلوز اس لیے نہیں کیے کہ وہ کس طرح سے، کہ اگر میں نے ان کو اس طرح سے ڈسکلوز کر دیا کہ جو پڑھنے والے کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ دوسروں کو غلط فہمی العظمت کا شکار کر سکتا ہے. اچھا، جتنے بھی مستقبل شناسی کے غلط تشریح کی جا سکتی ہے، جتنے بھی مستقبل شناسی کے علوم و فنون ہیں، ان کے ماہرین کو ذہنی طور پر سامنے والے بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں ہاتھ دیکھتے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کتنے حساس ہے، صحیح ہے، کس حد تک میں بات کر سکتا ہوں اور کس حد تک میں بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. بے شمار لوگ میرے پاس آتے ہیں، اینگزائٹی اور جادو ٹونے کے سمٹم ایک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جادو ٹونے کو تو میں مانتا نہیں. اب جب اینگزائٹی کے اور جادو ٹونے کے سمٹم بتائے جاتے ہیں تو ایک ہوتے ہیں، تو وہ عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ڈنڈا گیری اور اس کے بعد تعویذ دھاگے کے چکر میں ان کی دنیا اجاڑ دیتے ہیں. صحیح ہے. جبکہ سائیکیٹرسٹ یا ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں جو سائیکولوجسٹ ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ نشستوں کے بعد اس کو اپنے پھر دوبارہ واپس ڈگر پہ لے آتا ہے. تو میں نے ایک بابا جی کا قصہ سناتا ہوں. انگلینڈ میں لوگوں کے پھوکے مار کے دم کر رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ. اچھا جی. بڑے زبردست بابا جی ہیں وہ جو نہیں. اچھا. وہ بڑے زبردست بابا جی ہیں. اچھا. لوگوں کا علاج کرتے ہیں. اپنا بچہ بیمار ہو گیا تھا تو میں بیٹھا تھا وہاں فوراً بھاگے ہاسپٹل لے کر اور دوسروں کے بیمار بچوں کو سوٹے سے دم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی. اب وہ بابا ڈس آرڈر ہو گیا، اینگزائٹی ڈس آرڈر. اچھا. بابے کو اینگزائٹی ڈس آرڈر اس طرح سے ہونا پڑا کہ میں اسے ایک ایسی خاتون کے پاس لے گیا جو کہتی تھی میرے پاس جنات بھی ہے، اور اس نے اسے کہا کہ میں دم درود سے بندہ مار سکتی. اچھا. جب اس نے اتنا گہرا اور دبا کے جملہ بولا تو اس کے کہیں نہ کہیں دماغ میں جا کر پھنسا اور تھوڑا سا ڈس آرڈر ہو گیا. اچھا. اب اس کا پیر اس کو کہے کہ میں جناب اس کا علاج نہیں کرواؤں گا، تو میں نے کہا بابا آپ کسی ماہر نفسیات سے علاج کرواؤ، یہ بابا اپنا ملنگ بنا کے تمہیں سامنے بٹھا دے گا اور مجذوب کی صورت اختیار کر جاؤ گے تم. اچھا. اب اس بابے سے مجھے بڑا پیار تھا، بڑا انوسینٹ بابا تھا. میں نے کہا چلے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں.
میں اب ایک ماہر نفسیات کے کلینک کے باہر لے گیا بابے کو, گاڑی میں نے کھڑی کی, میں نے کہا یہاں میں کسی کا انتظار کرتا ہوں, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. اب ایک لڑکی آئی وہاں, اچھا جی, گاڑی میں تھے, لڑکی کو نکالا گیا, لڑکی اسی طرح سے جس طرح سے وہ بابوں کے ہاں کرتی ہیں اچھا, اسی طرح سے وہ کر رہی تھی. تو میں نے کہا دیکھیں جی, آپ اپنے سوٹوں سے علاج کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ آپ سے بڑے بابے ہیں کس طرح سے علاج کریں گے. اندر سے ایک ڈاکٹر آیا, اس سے کہا کیا کر رہے ہو, مت چھیڑو اسے. یوں کر کے اس نے انجیکشن پیچھے رکھا ہوا تھا, یوں کر کے لگایا, صحیح 3 سیکنڈ میں بی بی کا مزاج ٹھیک ہو گیا. اسے کہنے لگا چل بی بی چلیے اندر. میں نے کہا آپ سے کتنی جلدی بہتر طریقے سے اس نے علاج کر دیا ہے اس کا, اب اس کا باقاعدگی سے علاج ہو جائے گا. اب بابا اب بھی انگزائٹی موجود ہے, لیکن پھوکے مار رہا ہے بابا, دھڑا دھڑ پھوکے مار رہا ہے. تو اس لیے مستقبل شناسی کے علوم و فنون کے لوگوں کو اتنا کم از کم عقل ہونی چاہیے کہ سامنے والے بندے کو وہ کہیں جس سے اسے برباد نہ کرتے. میں نے ان کے ہاتھوں بے شمار لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے, واللہ علم بالصواب. اچھا سر, یہ جیسے کہ اکثر ہوتا ہے, ہم کوئی شخص آ رہا ہے تو اس میں سے ایک فیل آ رہی ہوتی ہے دیکھ کے, دوست بھی ہوتا ہے, 100 لوگوں کو ملتے ہیں ہم زندگی میں, تو کہتے ہیں یار اس میں سے بڑی نیگیٹو انرجی آ رہی ہے, اس میں سے بڑی پازیٹیو وائبز آتی ہیں. تو آپ نے بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ جی 5 مثبت اور 2 منفی انرجیز ہوتی ہیں. 5 پازیٹیو انرجی ہوتی ہے, 2 جی نیگیٹو. کیا بات ہے, ملٹی ملین کویسچن ہے. 5 جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہیں اس میں کہا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور پھر کہا گیا کہ انسان کو بھی اس کی تقدیر پر قادر کر دیا گیا. صحیح ہے. یہ 2 قسم کی تقدیریں ہیں, ایک تقدیر مقید ہے, ایک تقدیر معلق ہے. انسان کو تقدیر معلق پر قادر کیا گیا, تقدیر مقید پر قادر نہیں کیا گیا. اب تقدیر معلق میں آتا کیا ہے؟ تقدیر معلق میں تعلیم و تربیت آتی ہے جو 5 طرح کی ہے. اچھا, مثال کے طور پر ہے اس کے عقائد, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کے اندر پائی جانے والی بے چینی, طرز بود و باش, رہائش اور اسباب آسائش کے سلسلے میں, پھر اس کے معلوم اور نامعلوم ہونے کی بے چینی, اچھا, پھر مینجمنٹ کی چیزوں کے رکھ رکھاؤ اور دیکھنے لینے کی, پھر اس کے بعد اس کے اندر حسن پرستی کا عنصر ہے, اچھا, رنگینی اور ذوق جمالیات تک, ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر ہے چھوٹا سا ایک بولا پن جو 5 پازیٹیو انرجی ہو گئی. اگر ان 5 چیزوں پر مکمل طور پر با اختیار طریقے سے کام کیا جائے تو اگر بائے برتھ ایک شخص کریمنل پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر کرائم کلر بن جاتا ہے. اچھا, اگر نہ کیا جائے تو وہ پھر 2 نیگیٹو انرجیز جو ہیں, ایک ذہنی جارحیت ایک جسمانی جارحیت, وہ بنیادی طور پر اس کو نیگیٹو بناتی ہیں, اور جن کے ہاں یہ 2 ہوتی ہیں ان سے ہمیں وائبز آتی ہیں کہ یہ بندے بنیادی طور پر نیگیٹو ہیں, اور ان کی شکل دیکھ کر کراہت سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ کتنے ساڑھے متھے لگ گیا. تو ان کی پرسنالٹی سے تو وائبز آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کا نقصان اس بندے پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے نیگیٹو انرجی؟ اس بندے کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. اگر آپ آخرت کو مانتے ہیں, ویسے مسلمان میں تو مانتا ہوں, بالکل ایسے ہی ہے, تو دنیا میں بھی وہ لوگوں کے اتنے ذلیل و خوار قسم کے بد اخلاق سسٹم ہوں میں گے, جا رہا ہوتا ہے. نہ وہ ماں باپ کا تابع فرمان ہوتا ہے, نہ وہ اولاد کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے, نہ وہ رشتہ داروں کے لیے, نہ اہل محلہ کے لیے, اور نہ ہی قوم و ملک کے لیے. تو قوم و ملک کے لیے بھی دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے لیڈر جن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور بے ایمانی کی آخری انتہا تک ہوتے ہیں, وہ کتنے بھی کیسے بھی ہوں تو ان سے بھی یہ ویوز آتی ہیں. واللہ اعلم بالصواب. صحیح ہے. اچھا سر, میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے کتاب لی پڑھنے کے لیے, وہ آج تک میرے پاس ہے, اور میں نے اس سے بیسکس پڑھنے کی کوشش کی. اچھا, یہ آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے, آپ نے دیکھ بھی لی ہے کتاب. جی ہاں. تو اس میں انہوں نے وہ جو بنیادی لکیریں ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی ہوئی ہے. آپ کی طرح بھرپور, یہ 300 سال تک لکیروں پر ہی کام ہوتا ہے. یہ چلتا رہا. آپ کی طرح انہوں نے بھرپور انداز میں اس پہ ریسرچ نہیں کی, اور نہ ہی اس کو کمپائل کر سکے اس طرح. تو انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے اس میں اگستیا ناڑی. اگستہ ناڑی, یہ سر کیا چیز ہے؟ میں نے پڑھی اس میں, اور سری لنکا, اور وہ مجھے ذرا اس پہ کچھ. اچھا, اس طرح سے ہے کہ اگستہ ناڑی کے بارے میں ایک جس طرح سے ہوتا ہے نا, سسپینس پیدا کیا گیا ہے کتاب بیچنے کے لیے. صحیح ہے. میں نے جب یہ کتاب پڑھی اگستہ ناڑی, آج سے 30-35 سال پہلے, جی جی,
تو مجھے بھی اس طرح سے لگا کہ جس طرح سے یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو قسمت کا حال بتاتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ یہ موصوف جو بتا رہے ہیں رائٹر ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جو اس کا گیانی ہے جانتا ہے قیامت تک جو انسان پیدا ہوئے ان کی قسمت کیسی تھی, جو چل رہے ہیں ان کی قسمت کیسی ہے, اور جو قیامت تک آئیں گے ان کی قسمت کیسی ہوگی. اس اگستہ ناڈی میں سب کی قسمت کا حال لکھا ہے. وہ پیرا با پیرا بتاتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور وہ بتا رہے تھے کہ تم ایک گیانی ہو اور پھر اس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو, اور جیسے ہی وہ مستقبل کی بات کرتے ہیں تو چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون گیانی آیا ہے, تو جیسے ہی وہ مستقبل کی بات کرتے ہیں تو یہ موصوف جو رائٹر ہے نا اس کو گول کر جاتے ہیں. میر بشیر, ٹھیک ہے, میں نام نہیں لوں گا چونکہ نیگیٹو بات ہو رہی ہے, گول کر جاتے ہیں. اب میرے اندر تو وہ تجسس قائم ہو گیا کہ میں اس کو دیکھوں کہ اگستہ ناڈی کیا ہے, اور میں باقاعدہ سری لنکا گیا. صحیح. یہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ اگستہ ناڈی اسپیشلسٹ نہیں ہے. میں پتہ کر کے کہ کس ملک میں پائے جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ سری لنکا میں, اور سری لنکا میں جب گیا تو یہ طوطا فال والے نکلے. اچھا, یہ وہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ٹیوے والے نکلے. جس طرح سے انڈیا میں ٹیوے والے نہیں ہوتے, ہمارے ہاں کہتے ہیں بہت بڑے عالم فاضل ہیں, ان کو ٹیوے والے کہتے ہیں. وہ برہمن نے کچھ تھوڑا سا اپنا, میرا مطلب ہے سلسلہ پنج دان کا بنایا ہوا ہے, جس میں ایک اس نے شبھ گھڑی شادی کی بھی بنا لی ہے جس میں 40% ڈیورس ریٹ چل رہا ہے وہاں بھی. تو اسی طرح سے یہ ایک دیوانے کا خواب اور بڑا زبردست قسم کا سسپینس پیدا کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں. والعالم السلام. صحیح ہے سر. آخری سوال اس سائڈ کا, اور پھر اس کے بعد ہم پولیٹکس پہ چلتے ہیں. ہماری چونکہ آج کی نشست اسی دو موضوعوں کے گرد گھومتی رہے گی, تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر یہ جو ہم مذہبی لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ مسلم شاید زیادہ ہیں, دوسرے نہیں نہ بھی کرتے ہوں, وہ بڑا اس سے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ جو نالج ہے ہاتھوں کی لکیروں کا, وہ اس کو انڈورس نہیں کرتا ریلیجن, کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں بتانا چاہیے کہ جی آپ ہاتھ کی لکیر دیکھ کے اور انسان کے حال, مستقبل کا تو صرف اللہ کو پتہ ہے, آنے والا وقت کیا ہوگا کیسا ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے, کہ ایک انسان ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ مستقبل اس کا کیا ہوگا. جی اس پہ بہت ساری چیزوں کا مکمل طور پر ادراک کا نہ ہونا بھی لا علمی بھی بہت سارے مسائل پیدا کرتے ہیں. یہ پانی بنایا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب پیا بھی جا سکتا ہے. جی. ٹوٹل 422 مذاہب دروغ برگردن راوی اس وقت رجسٹ کرتے ہیں. میں بحیثیت مسلم ایک ہوں. ٹھیک ہے. کہا گیا ہے کہ ہاتھ دکھانے والے کو بقول ان کے, سب نے پڑھا ہے, آپ نے بھی سنا ہے. جی جی. مجھے آج تک ایسا بندہ نہیں ملا جس نے باقاعدگی سے اس کی تشریح کی ہو. میں نے تلاش کی ہے, مجھے نہیں ملی کوئی چیز. سر میں نے بہت کوشش کی ہے, مجھے ایسا بندہ نہیں ملا جس نے اس کی تشریح کی ہو. اب مجھے تو نہیں منع کیا گیا ہاتھ دیکھنے کے لیے. ہاتھ دکھانے والے کے کہتے ہیں 40 دن نماز نہیں ہوتی, ہاتھ دکھانا شرک ہے, لیکن جو ہاتھ دیکھ رہا ہے اس کو تو نہیں کہا گیا. تو میں 421 کو اپنی ٹیوٹا بیچ رہا ہوں, 422 بنا دکھائے. مطلب میرے پاس ہے, آخر میں یہی کچھ رہ جاتا ہے نا کہ میں نے 421 خرید رہا ہے, 422 نہ لے. جس چیز کی ممانعت قرآن میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب میں کی ہے جھوٹ بولنے کی, وہ نہیں کرتے. ہاں جی بالکل. اور جس کا ذکر شاید نہیں ہے, میں نے نہیں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں نے ڈھونڈا سر. باقاعدہ جب مجھے اس بات کا بہت شدت سے احساس ہوا, چونکہ ہم جب احساس گناہ کی شدت میں جاتے ہیں نا تو وہاں ڈس آرڈر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے احساس گناہ کی جب شدت کا احساس ہونے لگا کہ یہ میں کہیں کام غلط تو نہیں کر رہا, تو میں ایک مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوا. اچھا. اور جا کر اپنا مقدمہ پیش کیا کہ پامسٹری یہ ہے. اب یہ جتنے بھی میرے سوڑے عالم دین ہیں, عالم فاضل پیارے پیارے سے ہے, یہ جناب نہ تو جانتے ہیں کہ علم فلکیات کیا ہے, جی, نہ جانتے ہیں اسٹرالوجی کیا ہے, اور نہ جانتے ہیں کہ درشنا سے کیا ہے.
سر سائنس کو بھی نہیں مانتے وہ تو؟ پتہ نہیں کس کس کو چیز کو نہیں مانتے. سائنس حالانکہ 2 + 2 = 4 کا علم ہے, 2 + 2 = 3 5 ہوتی نہیں ہے. جی اب سمپل سی بات ہے کہ فن دست شناسی کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں نے مفتی صاحب کو جب باقاعدگی سے اپنا مقدمہ پیش کیا تو کہنے لگے جاؤ یار بسم اللہ کر کے اس کام کو بہتر طریقے سے کیا کرو اور مزید بہتر کیا کرو, اس پر تحقیق بھی کرو, اور یہ تو بہت بڑا اچھا کام ہے جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو کہ دست شناسی کیا ہے. اب یہ جو پیارے پیارے ہیں نا, ان پیاروں پیارے کے بارے میں کیا کہوں کہ انہیں ان تینوں چیزوں کا ہی علم نہیں. اچھا بڑی کمال کی بات ہے کہ انہیں علم فلکیات کے جو 2 حصے ہیں, ایک اسٹرونومسٹ کا ہے, ایک اسٹرولوجسٹ کا ہے, ٹھیک ہے اسٹرالوجر کا ہے. جی. ان کو یہی پتہ نہیں کہ اسٹرونومسٹ کیا ہوتا ہے اور اسٹرالوجر کیا ہوتا ہے. اچھا. یہ دونوں کو ہی ایک پائپ سے گزار دیتے ہیں. تو اب اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے واللہ رب صاحب. جی سر ٹھیک ہے سر, آگے چلتے ہیں سر. ابھی آپ نے بات کی کہ جی لیکن میں نے ایک چیز آپ کی بات سے بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو سیاستدان ہیں, وزیر اعظم بن جاتے ہیں, صدر بن جاتے ہیں, اور ہمارے ہاں ایک کانسٹیٹیوشن ڈیزائن کیا ہوا ہے, اور اس میں جو لوگ آتے ہیں اس میں کانسٹیٹیوشن کو اگر شروع سے پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اور عوامی نمائندوں کے ذریعے اس کو جو ہے نا. اچھا یہ بڑی چیز ہم نے کہاں سے اخذ کی ہے؟ یہ ہم نے اپنے مذہب سے اور کتاب سے نکال کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے اوپر جو مسند پہ ٹاپ پہ بندہ بیٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھا ہوا ہے, اس کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. یہ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں. وہ بھی ہاتھ دکھاتا ہے, اس مسند پہ بیٹھنے سے پہلے بھی دکھا دیتا ہے, بیٹھنے کے بعد بھی دکھاتا ہے. میرے پاس بے شمار ان مسند اقتدار پر بیٹھنے سے پہلے تشریف لاتے ہیں, اور میں پاکستان کا واحد پابست ہوں جن کے پاس بے شمار ایلیٹ کلاس آتی. میں سر اس کو کنکلوڈ کر کے سوال پہ آتا ہوں کہ اگر وہ لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں اور یہ اتنی بری چیز تھی اور اللہ کو بھی ناپسند ہے, تو اس کے ہاتھ دکھنے کے باوجود اور دکھانے کے باوجود وہ اس اقتدار پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی رضا کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں نا جی. اگر اس کی رضا نہ ہو تو وہ کبھی نہ یہاں تک پہنچے. تو میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ آپ کو ہاتھ دکھاتے ہیں, کبھی انہوں نے کہا آپ سے کہ جی میرا ہاتھ نہ دیکھنا جی, میں تو مطلب دکھانے ہی وہ ہاتھ آئے ہوتے ہیں؟ اچھا بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں نے آج تک کبھی بھی, یہ تکبر کی بات نہیں ہے, اسے تکبر نہ سمجھا جائے, میں نے کبھی کسی سے نہیں یہ کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ. پہلی بات, جو میرے پاس ہاتھ دکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو آ جائیے. پیچھے میرا انٹرویو جو آپ کر چکے اس میں نے ایک لفظ بولا ہے کہ مستقبل شناسی کے علوم و فنون کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ہینڈ پرنٹ لے لیتے ہیں تو ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد ان کا ہاتھ کیا کہتا ہے, کتنے وہ سینسیٹیو ہیں, کیا ان کی انرجی لیول ہے, اس کو دیکھتے ہوئے بولنا ہے, اس سے کم یا زیادہ نہیں کہ وہ ایب نارملٹی کی طرف چلے جائیں. اب آ گیا معاملہ کسی بھی شخص کے صاحب اقتدار ہونے کا. تو صاحب اقتدار یہ جو پورا نظام آپ نے بولا ہے, جن ممالک میں یہ پورا نظام موجود نہیں ہے, بادشاہ تو وہاں بھی بنتے ہیں, حکمران وہاں پہ بھی ہیں. تو بادشاہ جو ہے یہ بائی برتھ ہوتا ہے. جو میں نے 7 قسم کے ہاتھ اور اس کے بعد 32 راجا یوگ کی علامات بتائیں. جب 32 راجا یوگ کی علامات میں سے کوئی بھی ہو, وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, اس نے بادشاہ بننا ہے. وہ اپنے ادارے کو ہیڈ کرے گا. اگر وہ پولیس میں ہے تو آئی جی بنے گا, اگر وہ ڈی ایم جی گروپ میں ہے تو چیف سیکرٹری بنے گا, اگر وہ ملٹا نیشنل میں ہے تو چیئرمین بنے گا. واللہ عالم صاحب. سیاست پہ بات آئی ہے تو عمران خان کی سر بات کرتے ہیں ذرا. یہ کہ خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کے پرانے پوڈ کاسٹ ولاگز اور ساری چیزیں میں پڑھ رہا تھا, دیکھ بھی رہا تھا. آپ نے ابھی تک عمران خان کی رہائی کی تاریخ نہیں دی, اور بے شمار ایسے پامسٹ, اسٹرولوجر اور علم فلکیات اور علم نوریات اور فلاں فلاں علم کے ماہر, انہوں نے تاریخیں دے دیں اور وہ پٹ گئیں. کسی نے 14 اگست کہا, کسی نے 1 اگست کہا, کسی نے فلاں بلو مون نکلے گا تو یہ ہو جائے گا, اور کسی نے کہا جی ایسے ایسے ویسے ویسے. نہیں ہوا. آپ نے ایک تو تاریخ کیوں نہیں دی؟ اور اگر آپ کے نزدیک اب عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں جس طرح کے حالات ہیں, تو کب ہوگا؟ میں نے اگر یہ تاریخ نہیں دی تو میں نے یہ تاریخ کسی بھی جگہ دی ہے کہ خان صاحب
عمر کے اس حصے میں دوبارہ برسر اقتدار آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی تک تو نہیں کچھ ایسی بات. اوکے، آپ کے سوال کا جواب آ گیا. اب آگے چلتے ہیں. 1996 میں جب خان صاحب کو ملا تو وہ زمانہ قدیم کی پامسٹری پڑھنے کے بعد جب راجا یوگ کو نہیں پڑھا جاتا تھا تو وہ ایک کنگ میکر کا ہاتھ تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ کنگ نہیں کنگ میکر ہے. اور پھر اس کے بعد بے شمار لوگوں کو اب کے بھی میں نے سن رہا ہوں کہ اگر وہ کنگ میکر ہی رہتے تو ٹھیک تھا، کنگ نہ بنتے. ارے بادشاہ، نظام سکہ کی ایک دن کی حکومت آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. وہ شخص 3 سال 7 مہینے پرائم منسٹر آف پاکستان رہ کر گئے اور آپ کے کہنے پہ وہ کنگ میکر بن جاتے. اب اس کی تصویر کا دوسرا پہلو، میرے کنگ میکر کہنے کے بعد میری برادری کے جتنے بھی لوگ تھے نا، میرے قبیلے کے لوگوں نے کنگ میکر کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ لگے رہے. 2013 میں مجھے پورا یقین تھا اور سکرپٹڈ پیش گوئیوں کے لیے بھی مجھے آفر ہوئی. اچھا. اور سکرپٹڈ پیش گوئیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے، وہ کسی اور نجومی سے کروا لے گی، میں نے نہیں کی. اس کے مقابلے میں اس نجومی نے پیش گوئیاں کر دی، میں نے نہیں کی. اور 24 مئی 2014 کو ایک بہت بڑے چینل پہ جہاں الیکشن کے نتائج اناؤنس ہونا تھے تو ان کے آنر نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب اقتدار میں آ رہے ہیں. یس، ہمیں بھی پتہ ہے. تو میں نے کہا میں یہ لائن اس طرح سے بولوں گا اور اس کو اس طرح سے مکمل کروں گا. یہ کسی کے لیے قابل قبول لائن جو آخر میں نے بولنا تھا نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی میری بات نہ بن سکی اور انہوں نے مجھے شگفتگی سے کہا کہ پرچہ ہو جائے گا. میں نے کہا ہونے دو. اور پھر 24 مئی 2014 کو میرے خلاف پرچہ ہوا اور مجھے یہ ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اچھا. خیر، عمران خان کی وجہ سے آپ کو بھی ملک چھوڑنا پڑا. خیر آگے چلتے ہیں. اب سارے کنگ میکر کی طرف آئے تو میں نے باقاعدگی سے کنگ میکر کی معافی مانگی کہ یہ میری 20 سال میں پہلی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی اور میں تب تک نہیں آؤں گا ٹیلی ویژن کسی بھی نیٹ ورک پر جب تک میں اس کی علمی توجہ پیش نہ کر لوں. تو پھر اس کے نتیجے میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹر. صحیح ہے. یہاں لوگوں کی صبح پیش گوئیوں کے حوالے سے کیا درست ہوتی ہے نہیں، مجھے اس سے بات غرض نہیں. مجھے تو اپنے سے غرض ہے کہ میں نے اگر ایک غلط پیش گوئی کی تو اس غلط پیش گوئی کے نتیجے میں مجھے کیا کرنا ہے، میں نے اس کا پورا اپنی طرف سے حق ادا کر دیا. پھر اگلا سپیل آیا. صحیح ہے. جب اگلا سپیل آیا تو میں اور مبشر لقمان اور یہ دوسرے جتنے بھی لوگ تھے، جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، بات کی بولی بول رہے تھے، پڑا ہوا ہے. میں نے کہا کہ وہ اس طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے 5 روزہ ٹیسٹ میچ. اچھا. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ 2 باریاں لیں گے. کسی نے کہا 10 سال اس کا مطلب چلے گا. کسی نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. جب انہوں نے پہلا اپنا مکمل کر لیا تو پھر میں ٹیلی ویژن پر آیا اور کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹنگ مکمل کر لیا، بالنگ کریں گے اور اپنے اوور مکمل اچھا ٹکا کے پھینکے لاسٹ بال تک. یس. پھر اس کے بعد میں آیا، میں نے کہا اب بالنگ بھی مکمل ہو چکی، اب یہ فیلڈنگ کریں گے. فیلڈنگ کے بعد اتنا نے اپنے اوورز پھینک لیے ہیں، فیلڈنگ اتنے عرصے تک جاری رہے گی. فیلڈنگ کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب یہ بحیثیت 12 کھلاڑی گراؤنڈ سے باہر ہوں. ان نجومیوں پامسٹروں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہا ہوں. عام بندے کی بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب بھی میں جس طرح سے پہلے پوچھا ہے کہ ارے بھائی، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر ابھی شکستہ ہے، اچھا بکھری ہوئی ہے، لہٰذا ابھی جیل سے باہر نہیں آ سکتے، ابھی اقتدار ان کا حصہ نہیں ہے. تو باقاعدگی سے کہہ رہا ہوں اگر میں ڈیٹ دینا شروع کر دوں تو یہ جو 13 14 18 ڈیٹوں کی بات کر رہے ہیں یہ سارے شروع ہو جائیں گے. ایک طریقہ کار تو اپنے علیحدہ راستہ بنانے کا بڑی مشکل سے تلاش کیا اور اس پر میں چل رہا ہوں. واللہ عالم بالصواب. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس معاملے میں تاریخ دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے.
عقل مندی ہے ان کے نزدیک، لیکن کاپی رائٹ جو ہے نا چونکہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں گریز کر رہا ہوں. لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی جی. کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دے رہی، کہ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہوں. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مقدر کی لکیر ساتھ دے رہی ہے اچھا یہ تو پھر کہے نا مستقبل قریب میں یہ مقدر کی لکیر اگر ہم مائل سٹون سیٹ کریں کوئی بھی. اچھا پھر آپ نے ہاتھ پڑھا ویسے ان کا؟ ہاں میرے پاس ان کے ہینڈ پرنٹ پڑے ہوئے ہیں. وہ پرانے والے ہیں کہ ابھی تازہ بھی کچھ ہے؟ 1996 ہینڈ پرنٹ ایک دفعہ لے لے لائف ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. 32 راجا یوگ، 101 غیر معمولی علامات تمام کی تمام ایز اٹ از رہتی ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی. لیکن وہ بڑھ بھی سکتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں تھوڑی. لکیریں کے آگے پیچھے تھوڑا سا تقدیر معلق کے حوالے سے ہوتا ہے، گدا گدا اور گھوڑا گھوڑا رہتا ہے. لیکن نشانات جو ہیں یہ رہتے ہیں. ہاں. ان میں بھی اگر 19-20 کی تھوڑی سی کسی جگہ پہ شکست و ریخت آ جائے تو پھر بھی گدا گدا اور گھوڑا گھوڑا ہی رہتا ہے. صحیح ہے، صحیح. اچھا تو خان صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ابھی خان صاحب کے ساتھ ایک اور شخص ہیں آج کل بڑا ہاٹ فیوریٹ ٹاپک ہے صحافیوں کا بھی اور جنرل پبلک کا بھی. اچھا میرا خیال ہے کہ آپ کو پسند آئے گا وہ ہاں ہاں فیض حمید. ہاں فیض حمید سے میری اچھا آپ باقاعدگی سے ملاقات ہوئی. یہ گرفتاری سے پہلے 2018 میں ملاقات ہوئی. اس وقت تو بڑے پاورفل تھے وہ. اس وقت پورے جوبن پہ تھے. تو ان کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس پڑے ہیں اور کچھ کہنے سے اس لیے گریز کر رہا ہوں کہ آج کل کچھ کہنا نامناسب ہے. تو بہت کچھ انہیں بتا دیا گیا تھا. جی اچھا کہ یہ ہو سکتا ہے. تو ابھی آپ فیض حمید صاحب کے حوالے میں سے ڈسکس نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ انڈر ٹرائل ہیں، تو اس لیے ڈسکس کرنا بنتا نہیں. خیر آپ نے ہاتھ دیکھا، آپ نے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا، آپ نے ان کے تاثرات بھی پڑھے ہوں گے، ان کی پرسنالٹی کا انالیسس بھی کیا ہوگا. وفاداری ہے ان کے ہاتھ میں؟ ایک ہی بات ہے، جب میں لفظ استعمال کروں گا تو بہت ساری چیزیں باہر آ جائیں گی. بالکل ڈسکس نہیں کرنا اس لیے کہ وہ اپنا انڈر ٹرائل ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں میں آپ کی بات، اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. خاموش لفظوں سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ حالات ٹھیک ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. سر جرنیلوں کی بات ہوئی ہے تو آپ ویسے کن کن جنرل سے ملے ہیں ابھی جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور اس کے بعد جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین اچھا اس طرح سے ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف جناب سید آصف منیر صاحب ہیں جی، ان کی میری ملاقات جب کور کمانڈر گجرانوالے ہوتے تھے تب. ہاں تو آپ کو باقاعدگی سے 2 سال پہلے بتایا گیا کہ آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے تو آپ چیف آف آرمی بننے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی 1 سٹیپ پروموشن آپ کی پڑی ہے. اچھا اور 3 سٹار جرنیل آپ ہیں. جی، جبکہ میں انہیں جانتا نہیں تھا جہاں میری ملاقات کروائی گئی. اچھا کہ یہ فوجی ہیں اور جرنیل ہیں اور یہ ان کو بتایا گیا ان کے ہاتھ دیکھ کر کے آپ آرمڈ فورسز سے متعلق ہیں. اچھا اور اس عمر کے حصے میں 3 سٹار جرنیل ہوں گے اور 4 سٹار بننے جا رہے ہیں. تو انہوں نے 2 چیزیں فرمانے لگے. ایک تو میں تمام چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ میں 3 سٹار جرنیل ہوں اور کمانڈر گجرانوالہ ہوں، لیکن آپ کے 4 سٹار سے اس لیے نہیں میں اتفاق کرتا کہ مجھے لگ نہیں رہا. نہیں، میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ جون جولائی میں ہے اور آگے چل کر جب آتا ہے تو اس کے لیے 4-5 ماہ کا ٹوٹل پیریڈ بنتا تھا اس وقت. تو میں پہلے ریٹائرڈ ہو جاتا ہوں تو لہٰذا یہ نہیں ممکن نہیں. تو میں نے کہا جی میں اپنے راجا یوگ کے ساتھ جاؤں گا، آپ کے احوالات کے ساتھ نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن تھی تو ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. اچھا ان کے ہینڈ پرنٹ لے کر انہیں بتایا گیا کہ جناب آپ ایکسٹینشن ملنے کے بعد اگلے 3 سال بڑے مزے سے گزاریں گے. اب اگلے 3 سال جب مزے سے گزاریں گے کہا گیا تو ان کی ایکسٹینشن ہو گئی. اب ان کا پورا ایک جو سرکل ہے میرے دوستوں کا ہے، اس سرکل سے ایک آواز آئی. اچھا آواز یہ آئی کہ میری ملاقات جب ہوئی تو جنرل آصف غفور صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہا کہ آپ کی 3 سال کے لیے ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد کورٹ کا معاملہ آ گیا. اچھا
कोर्ट के मामले हाँ से जी। पहले हर शख्स तजिया कार कह रहा था कि कि नहीं इनकी होनी। एक्सटेंशन हो जाएगी, अच्छा, और जब कोर्ट में मामला चले गया तो हर शख्स गुमगु की कैफियत में था कि नहीं होगी। तो मैंने बाजवा साहब को बाकायदगी से मैसेज किया कि जनाब कांग्रेचुलेशन, कोर्ट में अच्छा। जाने के बाद भी आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी। अब उनके जो नज़दीकी हल्का अहबाब के लोग थे, शर्त लगती है ना मुस्तकबिल शनासी के लोगों पर, उन्होंने कहा जी पूछे इन्होंने कि कोर्ट से जाने से पहले कहा था या बाद में। मैंने कहा कोर्ट में जाने से पहले भी कहा था और कोर्ट में जाने के बाद बात भी भी कहा। कहा। अच्छा, अभी आपने जब जनरल आसिम मुनीर साहब की बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि 2 राजा योग, डबल राजा योग। डबल, यार डबल से मुराद डबल राजा योग से मुराद ये है कि जब मैं एक बड़ी अहम शख्सियत ने मेरे से लंदन से पूछा था, वो उस वक्त मुज़ाकरात के लिए गए हुए थे, तो क्या जनरल बाजवा को 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो मैंने कहा मैं डबल राजा योग के साथ जाऊंगा, इनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। जनाब सैयद आसिम साहब चीफ ऑफ आर्मी बन रहे हैं, मैं डबल राजा योग के साथ जाऊंगा, वल्लाह बिस्वा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो डबल राजा योग वाले लोग होते हैं वो डोमिनेट करते हैं चीज़ों के ऊपर, गुस्सेल तबीयत होती है हाँ, या उनका रख रखाव, बैठना उठना दूसरों का जिस तरह से होता है एक राजा योग वालों का, उस तरह का नहीं नहीं होता। होता? इनका बहुत ही मुख्तलिफ होता है। अच्छा, मतलब इनकी शख्सियत से इनको आप नहीं जान सकते, इनको पढ़ नहीं सकते। कि ये आगे क्या कर सकते हैं। यस, इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इनकी शख्सियत को पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बंद तबीयत के लोग होते हैं और ये बड़ी बड़ी मुहिम्मात सर कर सकते हैं। अच्छा, बिस्वा। और ख्वाहिशात भी उसी तरह ही होती हैं। हाँ, इस तरह से है कि किसी भी हाथ पर जब कोई अलामत पाई जाती है तो उसके अंदर भी ये मौजूद होता है कि क्या मैं ये अपना गोल कर लूँगा। तो वो फिर मुस्तकबिल शनासी के अलूम व फ़नून से मुतल्लिक़ लोगों को मिलता है, पीरों को भी मिलता है, और पीरों को बड़ा फ़ायदा होता है इसलिए कि बेशुमार जर्नैलों के, बेशुमार जजेस के, बेशुमार मुल्क के इसमें जो आला ओहदों पर फायज हुए, उनके हाथ देखने के बाद पेशगोई की गई कि आप उम्र के इस हिस्से में बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो मुरब्बे ज़मीनों के और गायें भैंसें हैं ना, वो पीरों को ही दी है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जो डबल राजा योग, ये डबल का मतलब फिर डबल है। डबल का मतलब 2 राजा योग की अलामत पाई जाती हैं ना उनके हाथ पर। एक तो राजा एक उनके 6 उभार मुकम्मल हैं और एक अमाउंट ऑफ जुपिटर पर राजा योग की अलामत मौजूद है। आसिम मुनीर साहब के ये 6 आसिम भी। अली साहब के, हाँ जी हाँ। अच्छा, जिनके 6 उभार मुकम्मल हों, 6 उभार मुकम्मल हों तो एक राजा योग बनता बिल्कुल है। ऐसे ही है। अगर 6 उभार हों और 6 उभार में कोई उभार जो है वो बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो जाए या एक उभार पर गोश्त कम हो तो वो फिर 5 बन जाते हैं, 5 भी राजा योग है। अगर गोश्त कम हो जाए तो ये जितनी भी हाथ पर अलामत पाई जाती हैं उनको तकवीत बख्शते हैं, लेकिन राजा योग नहीं होते। अच्छा, ये एक और चीज़ मुझे बताएं कि उनका इक़्तिदार का दायरा कार जो डबल राजा योग वाले हैं वो वसी हो जाता है। मिसाल के तौर पे कि वो अभी अब जो तो आप पूछना चाहते हैं ना, इस पर मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लें। तब मैंने पता है आपने जो सवाल करना है वो उस पर मैं जवाब नहीं दूंगा। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं, हाँ जी, और मैं आपको दोस्त के बाद ये कह दूं कि आप जी मेरे बेस्ट बडी बन जाएं, मेरे मोहसिन रहबर और रहनुमा भी बन जाएं, फिर मैं उनसे हाँ, भी। फिर उसके बाद इब्रारुल हक की तरह हो। इब्रारुल हक साहब, मैं पीटीवी पे एक ईद शो कर रहा था उनके साथ, तो एक बाबा की कहानी सुना रहे थे कि बाबे ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अच्छा, अब वो मुझे हैंड प्रिंट देकर पूछते हैं कि जनाब मलिक साहब मैं अपनी पार्टी बनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई खुदा का खौफ कर यार, कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ पार्टी बना सकते हो, कैसी बातें करते हो इब्रार साहब। अब इब्रार साहब ने ये किया कि उन्होंने अपनी पार्टी की जब सेरेमनी रखी तो वो माल रोड से शुरू हुई और माल रोड पे ही ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मेरे साथ टेलीफोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि पीटीआई ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई पीटीआई ज्वाइन कर लो, वैसे तो कुछ बख्श देंगे, अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि किसी भी तौर पर आप एमएनए इलेक्ट होकर असम्बली में चले जाएंगे। ठीक है, नहीं जा सके।
پھر اس کے بعد پی ٹی آئی سے باہر آئے. ٹھیک ہے. اتنے بڑے آنسو, اتنے بڑے آنسو کہہ سکتے ہیں. پریس کانفرنس کر رہے تھے, سیاست چھوڑ رہے تھے, اور پھر کچھ مہینے گزر جانے کے بعد جب انوار الحق کاکڑ مائی بیسٹ فرینڈ پرائم منسٹر بنے, تو عمران الحق کا فون آیا کہ یار کاکڑ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. مجھے جب ادھر ادھر کہیں کسی ریلوے اسٹیشن پر ملتے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے تھے, تو میں کہتا تھا یار کیا یہ بندہ, ایسی 2-4 باتیں کرنے کے بعد نا مجھے کہتے ہیں سر ان کا فون نمبر تو دے دیں, انہیں میں کانگریچولیشن کہہ دوں. اچھا, یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, ایسے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. اب میں کیا کر سکتا ہوں, کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں. ایک میں نے قصہ مزیدار آپ کو سنا دیا ہے پی ٹی آئی والوں کا. صحیح ہے سر. اچھا آگے سر اس میں خیر ڈبل راجہ یوگ جو ہے, اس کے بعد اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے, تو اس میں بڑی قیاس رہی تھیں. آپ نے بھی شاید کہا تھا ایک دفعہ, خیر کچھ لوگ آواز دیتے تھے کہ جی ان کی ڈائیورس ہو جائے گی, چھوڑ جائیں گی, بے وفا ہو جائیں گی. آپ نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں. سبھی کہتے تھے, میں نہیں کہتا تھا. آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. سبھی نے کہا تھا کہ جی چھوڑ جائیں گی. کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں. سر ابھی بھی آپ قائم ہیں؟ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اپنی بات پر قائم ہوں, اور اے دو میاں بھی, میں اپنی بات پر اب بھی قائم ہوں. اور پنجابی کہتے ہیں نا کہ اے دو میاں بیوی ایک دوسرے دے کانے نے. اچھا, یہ بڑی بات بتائی آپ نے. اگر یہ چھوڑ بھی دیتے ہیں پھر ٹھیک, پھر مل جائیں گے. مطلب یہ اس پارٹنرشپ کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اس میں ہے کہ اگر ایک نے ڈچ کیا. سوال. اچھا سر, یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد سر ہم نے کافی لمبی نشست ہو گئی ہے, تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ابھی مخلوط حکومت ہے یہ کب تک چلے گی؟ سر بات یہ ہے کہ وہ چل رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, تو اس کے بارے میں جب آنے جانے کی باتیں کرتے ہیں نا, تو میں نے ایک جملہ مریم نواز شریف کے بارے میں بولا تھا یوتھیوں سے معافی کے ساتھ, کہ وہ 25 سال بھی حکومت کر سکتی ہیں. اس کی وجہ بیان کی تھی, کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حکومت کرنا آتی ہے. کس طرح سے وہ ان ملکوں سے بھی قرضہ لے سکتے ہیں جن کی آپ نام نہیں جانتے. اچھا, ہوگا کیا, وہ اپنے پورا ٹائم کریں گے, ٹائم پورا کرنے کے بعد آپ صحافی کیا کریں گے؟ پہلے اس ملک کا ہر پیدا ہونے والا بچہ 3.5 لاکھ کا مقروض تھا, پھر لکھیں گے 5.5 لاکھ کا مقروض تھا, اور وہ قرض لے کر بھی حکومت کرنی جانتے ہیں. واللہ البصر. ٹھیک ہو گیا سر, ویری کائنڈ آف یو. آپ کا بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. اور صادق ملک صاحب کی خوبصورت بات یہ ہے کہ ان سے جو بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دیتے ہیں, اور آپ بھی ان کی وہ کتاب ضرور پڑھیے گا. اگر آپ دست PDF ہے میرے, اپنا منگوا لیجئے گا 5 والیوم میں. میرے نمبر پہ آپ کیجئے گا کہ آپ کو چاہیے, اور میں وہ آپ کو PDF سینڈ کر دوں. یہ بڑا مزیدار نالج ہے جی, دست شناسی. میرا خیال ہے کہ ہر آدمی سیکھ سکتا ہے, لیکن اتنا ایک تو وہ جان سکتا ہے کہ وہ کسی کا ہاتھ دیکھ کے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پرڈکٹ کر سکے, یا قیاس رہی کر سکے, یا اس کے متعلق جان سکے. اجازت دیجیے, آپ سے پھر اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.